نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم صلوا على الحبيب صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے حمد و ثنا کے بعد مسند اعزاز پر بیٹھنے والے معززین کرام اور جملہ ہم مکتب ساتھیوں، دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں کہ جس کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، الحمد اس کی ابتدا ہے، والناس اس کی انتہا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، تکبیر تحریمہ اس کی ابتدا ہے، سلام اس کی انتہا ہے۔ تو جب رب ذوالجلال نے نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے کی ہے تو عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو قرآن کہتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، کوئی قید ذکر نہیں کی، رسل جمع کا صیغہ لگا کر اللہ رب العزت نے یہ اشارہ کر دیا کہ آپ کے بعد بہت سے رسول آئیں گے۔ تو جلیل القدر انبیاء میں سے ایک سیدنا نوح علیہ السلام ہے، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان کی آمد پہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ، اور آگے جا کے فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ ہم نے ان کے قدموں کے پیچھے پیچھے رسول بھیجے۔ معلوم ہوا رسالت کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ تو جلیل القدر انبیاء میں سے ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی آمد پہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے قدموں کے پیچھے پیچھے لگاتار یکے بعد دیگرے رسول بھیجے۔ معلوم ہوا رسالت کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ حاضرین ذویل احترام، قرآن پاک کی ان آیات سے اتنی بات متعین ہو گئی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے، قرآن کہتا ہے ان کے بعد رسول آئیں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لائے، قرآن کہتا ہے ان کے بعد رسول آئیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، قرآن کہتا ہے ان کے بعد رسول آئیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، قرآن کہتا ہے ان کے بعد رسول آئیں گے۔ مگر جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اب رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، فرمایا لوگو میرے بعد زیادہ رسول تو نہیں آئیں گے، ہاں ایک آئیں گے، نام ہی بتا دیا اسمہ احمد۔ پھر جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے فرمایا انا بشارت عیسیٰ۔ اب رب کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، گویا کہ رب ذوالجلال نے اس نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے کی تھی، میرے آقا مدنی کریم پہ اس کی انتہا کر دی۔ پھر مجھے کہنے دیجئے ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی
ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، اور کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ حاضرین ذویل احترام، جب رب ذوالجلال نے قصر نبوت کی تعمیر کی تو اس کا اختتام میرے حضور کی ذاتی باری پر فرمایا، جس کی تائید میرے آقا خود یوں فرماتے ہیں، فجئت انا فاتممت تلک اللبینۃ، میں نے آ کر قصر نبوت کی تعمیر کا دی۔ قرآن پاک کی 100 آیات، 200 احادیث، اجماع صحابہ و تابعین، اجماع فقہاء و محدثین اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کا کمال منصب نبوت 2 چیزوں سے مزین ہوتا ہے۔ نمبر 1 ما قبل انبیاء کی تصدیق کرنا، نمبر 2 ما بعد آنے والے نبی کی خوشخبری سنانا، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال منصب نبوت اعلان ختم نبوت پر ہوتا ہے۔ حاضرین ذویل احترام توجہ فرمائیے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 3، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس آیت کی تفسیر میں رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، لم ینزل بعد هذه الآیت حلال و حرام، کہ اس آیت کے بعد کسی اور احکام کی ضرورت نہیں رہی، کسی اور دین کی ضرورت نہیں رہی، تو میرے آقا ہی تو خاتم النبیین ہیں۔ ارے عقیدہ ختم نبوت اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں امام اعظم فرماتے ہیں، من سلب منہ علامتا فقد کفر، اور انہی دلائل کی بنیاد پر ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں، دعوی النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، اس عقیدے کا منکر بھی کافر اور اس عقیدے میں شک کرنے والا بھی کافر۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، اکملت لکم آیت قرآن کو پڑھ کر، اکملت لکم آیت قرآن کو پڑھ کر ذلی و بروزی کی نبوت کو مٹا دو، ہو جس کو محمد کی مساوات کا دعویٰ، مسواہ جہنم کی بعید اس کو سنا دو۔ حاضرین ذویل احترام، ختم نبوت کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی میں اعلان نبوت سے وصال تک جتنی بھی جنگوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، جتنی غزوات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم شہید ہوئے، جتنی بھی تبلیغی وفود کو دھوکوں سے شہید کیا گیا، ان سب کی کل تعداد 259 ہے۔ مگر اس طرف بھی تو دیکھی نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، یمامہ کا میدان ہے، 100-200 نہیں، 300-400 نہیں، بلکہ 1200 شہداء کی لاشیں تڑپ رہی ہیں، کسی کا سر تن سے جدا ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا جسم ٹکڑے میں بٹا ہوا ہے۔ ہائے یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آغوش نبوت میں پروان چڑھایا تھا۔ اے افراد ملت اسلامیہ، ان عظیم ہستیوں نے کس مسئلے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی، کس مسئلے کے لیے اپنی شمشیروں کو بے نیام کیا، کس مسئلے کے لیے مکہ اور مدینہ سے چل کر یمامہ کے میدان میں پہنچے ہیں۔ ہاں وہ مسئلہ میرا آج کا عنوان، میرا آج کا موضوع ختم نبوت کا مسئلہ تھا، کہ جس مسئلے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ اور مدینہ سے چل کر یمامہ کے میدان میں پہنچ کر جامع شہادت نوش کر کے رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب تک جسم میں جان رہے تیرا یہ ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، وما علیہ الا البلاغ۔